اور جو ہے آپ کے جو سٹاکسٹ ہیں وہ باہر سے گندم منگوا لیں. یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے اور اس ظلم پہ ہم نہیں بیٹھیں گے. کسان ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور ہم بھرپور سڑکوں پہ احتجاج کریں گے اس گندم پروکیورمنٹ پالیسی پہ. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم حکومت کا حصہ ہی دیں گے نہروں کے معاملے میں. اور دوسرا جو آپ نے وائٹ پیپر جاری کیا اس کا جواب علامہ بخاری صاحبہ نے دیا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے میں اس کے لیے تیار ہوں. دیکھیں میں ایک تو آپ کو میں بتاتا ہوں, پہلی بات میں آپ کو نہروں والی بتا دوں. دیکھیں نہریں 70 لاکھ ایکڑ ہے جس کے لیے نہریں نکل رہی ہیں, 40 لاکھ ایکڑ فرسٹ فیز میں ہے. اب پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ کل پرسوں سے میں ان کو سن رہا ہوں, بڑے وہ عوام کے غم میں اور سندھ کے غم میں تڑپ رہے ہیں. تو کتنے آئینی ہوتے ہیں جی ان کے پاس, پریزیڈنٹ وہ ہیں, چیئرمین سینٹ وہ ہیں, 2 گورنرشپ ان کے پاس ہے, تو باہر آئیں. 2 چیف منسٹر ان کے پاس ہیں, تو باہر آئیں نا, آ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک اس میں بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے. یہ ظلم بھی اینڈ پہ, یہ بم گرنا پنجاب پہ ہے. اب جو وہ نہریں نکل رہی ہیں, نہریں ہمیشہ جو نہر ہوتی ہے وہ گریوٹی کے ساتھ نکلتی ہے, پانی کے بہاؤ کے ساتھ نکلتی ہے. اگر آپ ان نہروں کو چیک کریں ادھر پانی کا بہاؤ بھی نہیں ہے. اب نکلوانے والے نکلوا رہے ہیں, جو جن کے ادھر جن کی الاٹمنٹس ہیں وہ نکلوا رہے ہیں, لیکن ہونا کیا ہے ادھر تو نہروں کا بہاؤ ہی نہیں ہے, گریوٹی نہیں ادھر آتی. ہونا یہ ہے کہ پنجاب میں جو ایکڑ, میں ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں, مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ تو ٹک ٹاک پہ بی بیٹھی ہے, شام کو اس کی ٹک ٹاک چڑھ جاتی ہے, ڈیلی ان کا وہ 2-4 ٹک ٹاک چڑھ کے شاہ اور شاہ سے کے وفادار سے زیادہ یہ بیٹھے. آج تو ادھر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایم پی ایس کو اجازت نہیں 7 کلب 8 کلب میں گھسنے کی بغیر اجازت کے. وہاں پہ تو اگر آپ ان کے ایم پی ایس سے پوچھیں تو وہ تو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ تو رو کے ان کا برا حال ہے. تو اب یہ جو پنجاب کا فی ایکڑ پانی ہوگا ان دا اینڈ وہ کم ہوگا, جہاں پہ اگر آج 1 ایکڑ کو 20 منٹ مل رہے ہیں پنجاب کے, تو وہ کم ہو کے 10 منٹ ہو جائے گا. یہ تو پنجاب پہ ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے تو مارشل لا ہے, اور جب بھی ان کو کوئی یہ کرتے ہیں پنجاب کے ان کے بیچارے ایم پی ایس, تو ان کو اسمبلی کے سامنے والی بلڈنگ میں چڑیا گھر میں بلا لیا جاتا ہے, اور وہاں سے ان کو ٹکور شکور کر کے ان کے ایم پی ایس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. میں 1 منٹ جی. دوسرا آپ نے بات کی ہے وائٹ پیپر والی. دیکھیں میری بات سنیں, ایک سیدھی سی بات ہے. پہلی دفعہ اسمبلی کی تاریخ میں اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر ایک کتابچہ شائع کیا ہے. اس سے پہلے وائٹ پیپر آتے تھے لیکن وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے, وہاں سے بات ختم ہو جاتی تھی, یا اخبار میں چھپتے تھے. میری بات مکمل کریں. اب عظمہ بخاری صاحبہ ہیں, وہ انفارمیشن منسٹر ہیں. اب ان سے ہم نے کیا مناظرہ کرنا ہے, ان کا تو شعبہ ہی نہیں ہے. یہ سی ایم چیف ایگزیکٹو ہیں, جن کے عہدے ہیں, جن نے انہوں نے یہ سارے عہدے لانچ کیے ہیں. ہم نے نہ ہی کوئی غیر اخلاقی بات کی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی غلط بات کی ہے. وہ آئیں اور ہماری ایک ایک بات کا اسمبلی کے فلور پہ جواب دیں یا کسی فورم پہ جواب دیں. وہ ان کے پاس ہے. انہوں نے راتوں رات ہی مجھے ادھر میرے کئی دوست جو آپ سارے بیٹھے ہیں مجھے بتا دیا تھا کہ عظمہ نے جب آپ نے افطاری ختم کی تو انہوں نے منگوا لیا تھا انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آپ کا وائٹ پیپر. تو ہمارا کسی کی ذاتیات پہ کوئی مسئلہ نہیں. اب سی ایم نے جواب دینا ہے, چیف ایگزیکٹو تو وہ ہیں. انفارمیشن منسٹر سے ہم کیا جواب لیں؟ ہم نے کوئی اس کے لیے کوئی آپ کی انفارمیشن منسٹر تو اطلاعات کی منسٹر ہے, وہ تو آپ کے شعبے سے منسلک ہے. ہم نے کوئی آپ کے بارے میں تو بات نہیں پوچھنی. پنجاب کا جواب چیف منسٹر صاحبہ دیں گے. جی میں 876 سامنے آئے ہیں. دوسروں نے محکمہ سے کے مطابق جوڑ کے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کے خزانے خریدے گئے ہیں. تیسرا اس کرپشن میں کنڈا پور کی فیملی بھی شامل ہے اور مساجد کے نام پر 2 ارب روپے قبض کیے گئے ہیں. اس میں ذرا انتظار کرنا ہے.
میری بات سنیں, وفاق میں کس کی گورنمنٹ ہے جی؟ ان کی گورنمنٹ ہے. ان کے خلاف ریفرنس لے کے آئیں, بنائیں. دیکھیں ان کو ایک بندے کو پیچھے سے چپیڑ مارے تو وہ اگلے کو چپیڑ مارتا ہے. اب ان سے پنجاب کا ہم کوشچن کرتے ہیں تو یہ جواب KPK کا دیتے ہیں. اور بھائی اپنا جواب دیں, آپ نے سال میں کیا کیا ہے؟ 12.5 کروڑ عوام پہ فارم 47 کے ذریعے آپ لوگ مسلط ہیں. آپ ہمیں جواب دیں, ہم نے آپ سے جواب لینا ہے. KPK میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جائیں, آپ کا پرائم منسٹر ہے, آپ کا گورنر ادھر بیٹھا ہے, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی کولیشن کا گورنر ہے, وہ ادھر جائیں اور گورنر ہاؤس میں بتائیں, ہر کسی کو پریس کانفرنسز کریں. جی علی امین گنڈا, ہاں جی جی بڑا اچھا کوشچن ہے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بتاؤں, وہ ایک کوشچن کا جواب آ چکا ہے کہ KPK کا CM ادھر کام کر رہا ہے, پنجاب کی CM ادھر کام کر رہی ہیں. اب ہم ادھر موازنہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم نے ان سے پنجاب اسمبلی میں ان سے جواب لینا ہے. یہ پنجاب کا جواب دیں اور ان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کا گورنر ادھر ہے, ہمارے CM سے وہ جواب لیں. دوسری بات آپ کر رہی ہیں محترمہ اس کی ٹک ٹاک کی. عمران خان ٹک ٹاک نہیں بناتا, عمران خان کی ٹک ٹاک تو پوری دنیا بناتی ہے. عمران خان نے پیڈ نہیں رکھے ہوئے. 25 لاکھ روپیہ ایک ٹک ٹاکر کا مقرر ہوا تھا, اور انہوں نے جب ٹک ٹاکرز کی ٹیم رکھی اور نیچے سے جب ویوز آنے شروع ہوئے تو ان ٹک ٹاکرز نے جواب کر دیا. 17 لاکھ پہلے دنوں ان ٹک ٹاکرز نے مریم بی بی کو واپس کیے. عمران خان کی تو ٹک ٹاک دنیا لگاتی ہے, اور وہاں پہ اگر آپ ویوز دیکھو تو ملینز میں جاتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ ہم لوگ تو مریم کو دیکھ کے ہم نے بھی ٹک ٹاک لگانی شروع کر دی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ ٹک ٹاک کا, مریم کا ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ہم MPs جو ہیں اس کا سٹینڈرڈ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. بیٹا میری بات سنیں, دیکھیں 12.5 کروڑ عوام کی وہ ہے CM. مجھے یہ بتا دیں, جتنی باتیں میں نے کی ہیں, میرا 60 صفحے کا وائٹ پیپر ہے, مجھے ایک بات پہ وہ غلط ثابت کر دے تو میں اپنی ساری چیزیں واپس لے لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں. یہ لوگ جو ہیں, یہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا, فارم 47 کے ذریعے دے دیا, تو اللہ نے ایک موقع تو دیا ہے, تو لوگوں کی خدمت کریں. یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, آپ جائیں فیلڈ میں جا کے لوگوں سے پوچھیں. جی جو بنتا ہے 1 پاؤ آٹے میدے سے آتا ہے 3000 روپے کا. 1 پاؤ آٹے سے بنا ہوا پیزا 3000 روپے کا, اور کسان کو 1 من گندم کی قیمت دے رہی ہے 2900 روپے. سر نہیں میں کریکشن کر دوں. نہیں میں کریکشن کر دوں. اچھا سنیں جی, سر 2900 نہیں ہے وہ 29. نہیں میری عرض سن لیں پہلے, میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں آپ کی. 2900 روپیہ جو انہوں نے گندم فلور ملز کو دینی تھی, کسان کا 2900 روپیہ نہیں مقرر ہوا. یہ بات آپ واضح نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ آپ کر رہے ہیں نا جو پیزے والی بات, پیزا تو بڑی دور کی بات ہے. جو گندم کو باندھنے والا ہم اس کو صبح کہتے ہیں, ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ اس وقت 60 روپے کلو ہے, آٹا 50 روپے کلو, گندم جو ہے 50 روپے کلو اور رسی 60 روپے کلو ہے. یہ حالات ہیں. اب تو پیزے کی طرف جا رہے ہیں, ہم تو ادھر گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں, انہوں نے جو صوبے کا ستیہ ناش کر دیا. جی پھر اس کے بعد آپ آ جائیں.
جی ہم نے ریکوزیشن دے دی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ 1 سال ہو گیا ہے، پہلا امتحان آپ کی صحافی برادری کے ساتھ ہی آیا تھا ڈیفیمیشن بل کا، اس سے لے کے آج دن تک انہوں نے ہر بل کو بلڈوز کیا ہے، ہر اپوزیشن کے معاملے کو انہوں نے بلڈوز کیا ہے۔ دیکھیں گندم کا بحران آ نہیں رہا، وہ آ چکا ہے۔ گندم اس وقت کسان پریشان ہے۔ کین یو بلیو کہ اس وقت کسان کی اگر مجبوری نہ ہوتی تو کسان کھڑی گندم کو آگ لگا دیتا۔ اس وقت رو رہے ہیں، لٹرلی لوگ رو رہے ہیں دیہاتوں میں، اور مجھے پتہ ہے آخری پانی لوگوں نے نہیں لگایا گندم کو۔ آپ کا آخری پانی اپریل کے فرسٹ ویک میں گندم کو لگتا ہے، جس سے دانہ موٹا ہوتا ہے، وہ لوگوں نے نہیں لگایا، اور یہ بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ اور ہوگا کیا؟ پھر ان کے منظور نظر لوگ گندم امپورٹ کریں گے۔ اس بات کا بھی شاید عام لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے انڈیویجول گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اگر کسی فلور مل والے کو گندم چاہیے تو وہ منگوا سکتا ہے باہر سے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب ہم آ رہے ہیں جو دیکھیں، ایک سائیڈ ہے کسان کی تنظیمیں، ایک سائیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کسان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں مکمل کسان ہیں، اور ہم انشاءاللہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ